ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں کل مختصر جو ہم ذکر پڑھ رہے تھے، کل بات یہاں آئی تھی۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر اب تک 5 مرتبہ ہوئی ہے، اب تک کے حساب سے اگر ہم دیکھیں۔ پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آدم علیہ السلام کو اس جگہ کی نشاندہی کی تھی۔ دوسری تعمیر چونکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا، طوفان نوح سے وہ تعمیر منہدم ہو گئی۔ پھر تعمیر ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، تعمیر ابراہیم۔ یہ تعمیر ابراہیمی قائم تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تک۔ 35 سال عمر مبارک ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو چکا ہے 25 سال کی عمر میں، اور میں نے عرض کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی معاملات بھی اس کے بعد باقاعدہ بھی شروع کر دیے تھے۔ اس 35 سال کی عمر میں مختلف وجوہات پیش آئیں۔ ایک تو بیت اللہ کی عمارت بھی بڑی کمزور ہو گئی تھی۔ بعض کہتے ہیں، لکھا ہے سیرت نگاروں نے، کہ کچھ سیلاب کی کیفیت ہوئی جس سے ایک طرف کی دیوار بہت حد تک گر گئی تھی، کچھ آگ لگنے کے بھی واقعات ہوئے، بہرحال مختلف چیزیں۔ قریش کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ بیت اللہ کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے، اور تعمیر ایسے کرے کہ پہلی عمارت کو شہید کریں اور بنیادوں سے دوبارہ اس تعمیر کو اٹھایا جائے۔ یہ آپس میں قریش کے لوگوں نے مشاورت کی، وہی وہاں کے مین افراد تھے، خاندان، برادری۔ فیصلہ ہو گیا کہ جی تعمیر کرنا ہے، لیکن تعمیر کرتے ہوئے ایک چیز انہوں نے سامنے رکھی۔ وہ لوگ جیسے بھی تھے وہ سب حالات اپنی جگہ، لیکن بیت اللہ کی عظمت بہرحال ان کے دلوں میں تھی۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ اس تعمیر کے اندر ہم نے کوشش کرنی ہے کہ بالکل حلال مال استعمال کرنا ہے، جسے وہ اپنی سوچ میں حلال سمجھتے تھے، حلال حرام۔ یعنی اگر چوری کا مال ہے، اس زمانے میں چوری چکاری تھی، خدا نخواستہ زنا فحاشی بھی تھی، اس سے اگر کسی نے مال کمایا ہے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے وہ مال ہے، لوٹا ہوا مال ہے، وہ ہم نے بیت اللہ کی تعمیر میں استعمال نہیں کرنا۔ اور کچھ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ مشورہ دینے والے مین جو شخصیت تھی وہ حضرت عبداللہ کے ماموں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے ماموں۔ ان کی یہ تجویز تھی بنیادی طور پر کہ حلال مال استعمال کرنا ہے۔ خیر، بات طے ہو گئی۔ اب میں نے عرض کیا کہ کرنا یہ تھا کہ بیت اللہ کی پہلی عمارت کو گرانا ہے اور بنیادوں سے دوبارہ عمارت اٹھانی ہے۔ اور آپ سن چکے ہیں صرف 35 سال گزرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 40-50 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ جب ابرہہ بادشاہ آیا، بیت اللہ کو شہید کرنے کی نیت سے آیا تھا، سارے مکے والوں نے دیکھا کہ کیسے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابابیل پرندے بھیج کر ہلاک کیا گیا۔ اب ہمت کسی کی نہیں ہو رہی کہ بیت اللہ کو گرائیں کیسے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب بنانے ہیں، ایک شخص کے دل میں اللہ نے ڈالا، اور وہ آیا ولید بن مغیرہ نامی، بڑا عمر رسیدہ آدمی تھے۔ اللہ نے کام لینا ہے، جس سے بھی کام لے لیں، دشمنوں سے بھی کام لے لیتا ہے۔ ولید بن مغیرہ آگے آئے اور انہوں نے سب لوگوں سے کہا بھئی دعا کرو، خود بھی دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارا ارادہ بیت اللہ کو شہید کرنے کا نہیں ہے، ہمارا ارادہ اس کو دوبارہ سے مضبوط بنانے کا ہے۔ لوگوں نے کہا بھئی تم جاؤ، ہم تو نہیں جائیں گے، ڈر رہے ہیں سارے۔ ولید بن مغیرہ آگے بڑھے اور انہوں نے بیت اللہ کی ایک دیوار پہ چڑھ کے پھاوڑے سے جو بھی چیز تھی توڑنے کی، اس سے ایک دیوار کو توڑنا شروع کیا۔ اچھا، لوگ منتظر ہیں کہ اب اس پہ آفت آئی، اب آئی، اب آئی، نہیں آفت آئی، شام ہو گئی، وہ واپس آ گیا۔ پھر بھی لوگ آگے نہیں بڑھے، کہنے لگے رات کا انتظار کرو، ابھی رات گزرنے دو، شاید اس کے اوپر کوئی چیز اللہ کی طرف سے نہ آئے۔ اب جب رات گزر گئی اور اگلا دن ہوا، صبح ہوئی، اور صبح کے وقت ولید بن مغیرہ پھر پھاوڑا لے کر آیا۔ اب لوگوں کو اطمینان ہو گیا کہ اس میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ اب سب شامل ہوئے اور اس کے بعد بیت اللہ کی عمارت کو گرانا شروع کیا۔ اور لکھا ہے
کہ جب گراتے ہوئے پہنچے بنیادوں پر تو ایک شخص نے پھاوڑا یا جو چیز تھی وہ بنیادوں پر بھی لگائی، یعنی پھاوڑا جیسے بنیاد پہ لگ گیا تو لکھا ہے اسی وقت مکے میں ایک زلزلہ آیا، جس سے فوراً لوگ رک گئے کہ اب اس بنیاد کو نیچے نہیں چھیڑنا، اس بنیادوں پر تعمیر اٹھانی، یہ فیصلہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تعمیر میں باقاعدہ شریک ہوئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے یہ انتظامات ہیں۔ اس وقت جدہ کا ساحل، اب جو جدہ کی صورتحال ہے، اب تو جدہ بہت دور ہے، اس وقت حرم کے بالکل نزدیک جدہ ہوا کرتا تھا، جو تاریخ میں بڑی تفصیل لکھی ہے۔ تو یہاں کہتے ہیں ایک جہاز باہر سے کوئی آیا، جو اس زمانے میں جہاز جس نوعیت کے تھے اس پر لکڑی تھی بہت زیادہ، وہ جہاز یہاں کے لنگر انداز ہوا، کچھ سیرت نگار لکھتے ہیں خراب ہو گیا، اللہ جانتا ہے۔ انہیں اطلاع ملی کہ جی جہاز میں بہت بڑی لکڑی آئی ہے، یہ قریش کے لوگ وہاں گئے اور اس سے اس لکڑی کا معاملہ کیا کہ جی ہم نے تعمیر کرنی ہے، تعمیر میں لکڑی کی بھی ضرورت ہے، پتھر کی بھی، اور اس میں آتا ہے کہ روم کا ایک معمار بھی تھا، کتابوں میں اس کا نام لکھا ہے باقوم، باقوم نام کا ایک معمار تھا، مستری کام کرنے والا روم کا، اور روم اس زمانے کی بہت بڑی سپر طاقت تھی، یعنی بہترین معمار بنانے والا وہ بھی اس جہاز میں تھا۔ یہ قریش کے لوگ گئے، اس معمار کو بھی لے لیا کرایہ پہ کہ اجرت پہ کہ تم آؤ تعمیر کرو بیت اللہ، اور وہاں سے لکڑی بھی لے لی، یوں اللہ نے اسباب بنائے۔ اس طرح کر کے انہوں نے دیواریں تقسیم کر دی، دیواروں کا مطلب ہے جیسے 4 سائڈز ہیں، ایک سائڈ ایک قبیلے کو دے دی، یہ قبیلہ یہ تعمیر کرے گا، یہ قبیلہ اس دیوار کو تعمیر کرے گا، یہ قبیلہ اس دیوار کو تعمیر کرے گا، آپس میں تقسیم ہو گیا۔ اب تعمیر کرتے ہوئے اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باقاعدہ حصہ لیا ہے، پتھر اٹھا اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لایا کرتے تھے، دیگر قریش کے لوگ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 35 سال عمر مبارک ہے۔ اب جب یہ تعمیر شروع ہوئی اور تعمیر ہوتے ہوتے حجر اسود تو موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے وہ حجر اسود اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ اب جب تعمیر مکمل ہو گئی تو 2-3 کام ان قریش کے لوگوں نے کیے۔ تعمیر ابراہیمی جو کہلاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی تعمیر، ایک تو اس تعمیر میں بیت اللہ کے اوپر چھت نہیں تھی، چھت نہیں تھی، بغیر چھت کے اوپن تھی، اور دوسرا اس وقت بیت اللہ کے 2 دروازے تھے، اور وہ دونوں دروازے زمین کی سطح پر تھے، جیسے یہ دروازہ ہوتا ہے، ایک دروازے سے لوگ جاتے تھے دوسرے سے باہر۔ اب تو آپ نے دیکھ لیا، اب تو دروازہ بہت اونچا ہے، ایک ہی دروازہ ہے، اور آپ اگر ہاتھ اونچا کرتے ہیں تو اس کے نیچے آپ جانتے ہیں دروازے کی چوکھاٹ شروع ہوتی ہے، پھر دروازہ ہے، پھر خالی دیوار ہے، پھر چھت ہے، اب تو بہت اوپر ہے، اس وقت 2 دروازے تھے۔ تو قریش نے 2-3 کام کیے، ایک تو بیت اللہ کی چھت ڈالی، اور دوسرا دروازہ ایک رکھا اسی پوزیشن میں جس میں اب ہے، اور اس دروازے کو قد آدم سے اونچا رکھا۔ ذہن ان کا یہی تھا کہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی اندر نہیں جا سکے گا، چودراہٹ، اور ان کے ذہنوں میں سرداری تو تھی، بڑائی تو تھی۔ اب جب یہ تعمیر ہو رہی تھی، میں نے آپ سے عرض کیا کہ 2-3 چیزیں ہوئیں، ایک تو چھت ڈالی، اب ایک چیز عجیب یہ پیش آئی۔ شروع میں نے آپ سے عرض کیا انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم نے اس میں حلال مال لگانا ہے۔ اب جب انہوں نے ایسٹیمیٹ لگایا، اندازہ لگایا، پتھر، لکڑی، جو بھی چیزیں تھیں اس زمانے میں، انہیں اندازہ ہوا کہ جی اگر ہم تعمیر کو پورا اسی بنیادوں پر لے جائیں، فرض کیجئے اگر یہ بیت اللہ ہے، نعوذ باللہ بے ادبی نہ ہو، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس دیوار کو یہاں تک لے جائیں گے تو اتنا حصہ اینڈ کا آپ کو دیوار آگے بڑھانی پڑے گی، پتھر زیادہ لگیں گے، یہاں بھی زیادہ لگیں گے، یہاں بھی زیادہ لگیں گے، چھت بھی اتنی لمبی ہوگی، چھت پہ بھی میٹیریل زیادہ لگے گا، یہ دیوار تو چاہے یہاں اٹھائیں چاہے یہاں اٹھائیں وہ تو اتنی لگے گی۔ انہوں نے جو اندازہ لگایا تو انہیں معلوم ہوا کہ جی اگر ہم دیوار آگے تک لے جائیں نا، پوری تعمیر ابراہیمی تک، تو اس کے لیے ہمارے پاس پتھر اور وہ میٹیریل موجود نہیں۔ مشورہ ہوا، طے یہ ہوا کہ جی یہیں سے ہم اٹھا دیتے ہیں، تھوڑا سا حصہ خالی چھوڑ دیتے ہیں پورشن، اور باہر جہاں اصل دیوار تھی وہاں ایک نشان لگا دیتے ہیں، کل کو ہمیں جب وسائل ہوں گے صرف ایک دیوار گرانی پڑے گی، یہ دیوار گرائی، اس کو ایکسٹینڈ کیا اور چھت آگے کر دی، بس پوری عمارت کی گرانی پڑے گی۔ یہ بات طے ہوگی، ان کا بہت اچھا، وہ دیوار اٹھا لی۔ اب اس کے بعد حجر اسود کو رکھنا ہے اپنی جگہ پر، اس میں ہو گیا جھگڑا۔ عقیدت تھی، حجر اسود کے بارے میں سب لوگ کو بڑی عقیدت سمجھتے تھے۔ اب ہر قبیلے کی خواہش ہے کہ جی میں حجر اسود رکھوں، کسی نے کہا کہ جی ہماری افرادی قوت زیادہ تھی،
کسی نے کہا مال و دولت ہمارا زیادہ تھا، کسی نے کہا سرداری ہماری بڑی ہے، فیصلہ ہی نہیں ہوا، کئی دن گزر گئے۔ اور بعض کتابوں میں تو لکھا ہے اس زمانے میں ایک دستور تھا کہ وہ لوگ کسی برتن میں خون لے کے نا اس میں اپنی انگلیاں ڈپ کرتے تھے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ میں نے اس خون میں اپنی انگلیاں رنگ لی ہیں، اگر کسی نے اس کے خلاف کیا تو ہم اس کا خون کر دیں گے۔ لکھا ہے بنی عبد الدار اور بنی عدی، یہ دو قبیلے زیادہ مشہور ہیں، اور بھی ہو سکتا ہے ہوں۔ بنی عبد الدار آئے، انہوں نے ایک پیالے میں خون لے کے اس میں اپنی انگلیاں ڈپ کر لی۔ انہوں نے کہا اگر کسی اور نے حجر اسود کو یہ اعزاز دینا چاہا ہم اس کو خون کر دیں۔ بنی عدی آئے، انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے بھی انگلیاں، انہوں نے کہا اگر ہمارے خلاف کسی نے ہاتھ لگایا ہم اس کا خون کر دیں۔ کئی دن گزر گئے، فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابو امیہ مخزومی، ایک اور بوڑھا آدمی تھا ابو امیہ مخزومی نام، تو ولید بن مغیرہ ہو، ان کے بارے میں آتا ہے یہ اللہ نے نظام بنایا، انہوں نے سب کو جمع کیا کہ اللہ کے بندے خون ریزیوں پر کر رہے ہو، اللہ کے گھر پہ ایسا کرتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، اور ایک میں تمہیں سجیشن دیتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں، اگر تم قبول کر لو۔ وہ مشورہ یہ ہے کہ باب الصفا سے بعض نے لکھا ہے کہ صفا دروازے سے صبح کے وقت جو سب سے پہلے اندر آئے گا نا اس کے سامنے اپنا فیصلہ رکھ دینا، خاموش رہو، کسی کو اعلان نہ کرو، جو اللہ کی طرف سے خود سب سے پہلے آئے گا اس کے سامنے مقدمہ رکھنا، وہ جس کے حق میں فیصلہ کرے گا حجر اسود کو رکھنے کا وہ سب کو قبول ہوگا۔ سب مانتے ہو؟ سب نے کہا جی ہاں چلو یہ ٹھیک ہے، ہم بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں، ہم منتظر ہیں۔ اب اللہ کا چونکہ گھر ہے، نظام اللہ نے بنانا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی۔ اللہ کی شان، صبح کے وقت سارے منتظر ہیں دیکھیں کون آتا ہے کون آتا ہے۔ سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے اندر آ گئے۔ اب جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب بیک زبان بول اٹھے، ھذا امینا ھذا امیننا، رضینا رضینا، ہم راضی ہیں، یہ تو امانت دار ہیں، اور ان سے زیادہ تو کوئی منصف ہے ہی نہیں، ہماری نظروں نے آج تک نہیں دیکھا۔ 35 سالہ زندگی سب کے سامنے، کہنے لگے یہ تو گویا واقعی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سرداریوں میں اس میں نہیں شامل تھے، آپ سے پوچھا کیا ہے، کہنے لگے جی یہ جھگڑا ہے، حجر اسود رکھنا ہے، وہ اس جگہ سے اٹھا کر اس تعمیر میں اپنی جگہ اس کو نصب کرنا ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا، ہر ایک کہتا ہے کہ میں رکھوں گا، کسی کے اپنے دلائل ہیں، کسی کے اپنے دلائل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب تم نے مجھے منصف بنایا ہے تو میری بات مانو گے؟ کہنے لگے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر آؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر تشریف لے گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی جہاں حجر اسود رکھا ہوا تھا، تعمیر کے وقت اٹھا کے تاں ٹوٹ نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود اٹھایا اور چادر میں رکھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جھگڑا اسی بات کا ہے نا کہ اٹھا کر کون لے جائے گا، یہی تو جھگڑا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اٹھاؤں گا، وہ کہتا ہے میں اٹھاؤں گا، اتنا باعزت پتھر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ناپاک ہاتھ لگنے بھی نہیں دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر سے رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا ایک ایک سردار بھیجو، سارے قبیلے جو بڑے بڑے سمجھتے ہیں وہ ایک ایک سردار بڑا بڑا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سردار سے کہا تم چادر کا ایک کونا پکڑ لو، ایک یہاں سے 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 پکڑ لو۔ وہ 5-6 سرداروں نے چادر اٹھا لی، حجر اسود بیچ میں رکھا ہوا ہے، اور وہ چادر اٹھا کے سارے شریک ہو گئے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اٹھایا اور اس کو نصب کر دیا۔ سارے جناب راضی بھی ہو گئے، رضینا رضینا امینا امیننا امیننا۔ اچھا اس کے بعد یہ غیر معمولی واقعہ بھی اتنا مشہور ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست کا، پہلے ہی وہ صادق امین کہتے تھے، اس کے بعد سے تو لکھا ہے کہ کوئی بھی جھگڑا آپس کا ہوتا تھا نا قریش کا ان علاقے میں، فیصلے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہتر کوئی منصف نہیں ہے، وہ فیصلہ کریں گے۔ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع شروع کر دیا۔ 35 سال کی عمر مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت طویل واقعات ہے، میں صرف سلیکٹڈ 1-2 بات عرض کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد زیادہ تر خلوت نشین ہو گئے تھے، علیحدہ جا کر بیٹھتے۔ یہی وہ دور ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا غار کی طرف جانا شروع کیا، اور یہ غار حرا وہی ہے، شاید میں نے عرض کیا تھا، سب سے پہلے حضرت عبد المطلب گئے تھے اس غار میں،
وہ بھی اس غار میں جا کر بیٹھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کا انتخاب کیا، وہاں جاتے تھے اور سوچتے تھے، ظاہری بات ہے اس عبادت جو بھی اللہ کی شان کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی شان کے مطابق، زیادہ تر سوچتے تھے کہ یہ جو شرک بت پرستی ہے یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو حق مجھ پر کھول دے، اصل چیز کیا ہے، اس کو سوچتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے تھے۔ اسی دوران ایک واقعہ اور ہوا، بس آج میں نے وہ آخر میں عرض کرنا۔ کل میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے حضرت قاسم سب سے بڑے، بچپن میں ہی رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت عبداللہ سب سے چھوٹے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم، یہ تو بعد میں ہوئے۔ اب اس وقت ایک واقعہ یہ ہوا کہ حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک مرتبہ اپنے بھتیجے سے ملنے گئیں، حکیم ابن حزام نام آتا ہے، وہاں گئیں، مل کے جب واپس آئیں تو ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، بہت خوبصورت بچہ ان کے ساتھ، 10-12 سال کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ چونکہ وہ زمانے جاہلیت تھی، عکاظ میں ایک میلہ لگتا تھا، ہر تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے مکے کے قریب میلہ لگتا تھا عکاظ میں۔ وہ کہنے لگے عکاظ میں میلہ لگا تھا، وہاں غلاموں کی بھی فروخت ہوتی تھی جاہلیت، تو یہ ایک بچہ وہاں میرا بھائی بھتیجے حکیم حزام وہ خرید کر لائے ہیں میرے لیے، تو میں اس بچے کو خدمت کے لیے اپنے ساتھ لے آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان بچے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شرافت اور نظر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا خدیجہ سے کہ خدیجہ یہ بچہ آپ مجھے نہیں دے دیتی، انہوں نے فرمایا آپ کا ہی ہے، آپ لے لیں، آپ اپنی خدمت میں رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اپنے پاس رکھا اور کئی سوالات ان سے پوچھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نام کیا ہے، کہنے لگے زید ابن حارثہ، زید ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سر کا تاج۔ اور یہ آگے جا کے اللہ نے وہ مقام دیا، واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں ہے، قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں ہے۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، سورہ احزاب۔ بہرحال ایک تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں نے عرض کیا کہ نرینہ اولاد، حضرت قاسم تو بچپن میں فوت ہو گئے، لیکن یہ اللہ نے ایک چھوٹا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ دوسرا بات، اچھا ان کو میں پہلے مکمل کر لوں، یہ جب حضرت زید آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اطلاع بھجوائی، بعض نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ حج کے لیے آئے ان کے قبیلے کے علاقے کے، انہوں نے آ کے دیکھا یہ تو وہی بچہ ہے ہمارے علاقے کا، انہوں نے ان کے والدین کو بتایا، تو ان کے والد اور چچا یہ آئے مکے اپنے بچوں کو لینے کے لیے۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت رہ رہے ہیں، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں ہوا، 40 سال کی عمر مبارک نہیں، وہ آئے پاس، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی اس طرح ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے، اور آپ نے اگر خریدا ہے، فرض کریں آپ کا نقصان نہ ہو، ہم اس کی قیمت دے دیتے ہیں، جو جتنے میں بھی خریدا آپ کا نقصان نہ ہو، اور یہ ہمارا بچہ ہمیں دے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا مجھے قیمت کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ جو بیٹا ہے زید بچہ اس کو بلا لیتے ہیں، اس سے خود پوچھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آپشن سامنے رکھی کہ ایسا کرتے ہیں، اس سے پوچھ لیتے ہیں، وہ جانے پہ رضامند ہے تو سبحان اللہ آپ کی اولاد ہے، آپ لے جائیں، لیکن اگر وہ رضامند نہیں ہے تو پھر زبردستی نہیں جائے۔ اب وہ بڑے مطمئن کہ بچہ ہے، اولاد ہے، کیوں نہیں جائے گا باپ کے ساتھ؟ بلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پہچانتے ہو؟ کہنے لگا ہاں میرے باپ ہیں، نپٹ گئے، یہ میرے چچا ہیں، اور تھے بھی چچا اور باپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید یہ نا تمہیں لینے آئے، میں نے تمہیں اختیار دے دیا ہے کہ تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اور اگر میرے پاس ہی رہنا ہے تو تب بھی تمہیں اختیار۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت زید تھوڑی دیر دیکھتے رہے، پھر اٹھ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہنے لگے میں اس ہستی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ اب وہ باپ پریشان ہیں، سمجھا رہے ہیں بیٹا تو کیا ہے یہ وہ موقع ہے، بعض کہتے ہیں پہلے ہی اعلان کر دیا تھا، لیکن اس موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی وہ سوچ اور کیفیت دیکھی کہ یہ غلامی ہے، انہوں نے ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں اعلان کیا آج سے یہ زید بن محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب جب انہیں یقین ہوا کہ جی یہ تو غلامی نہیں، یہ تو اولاد کی طرح رہے گا، وہ بھی مطمئن ہو گئے۔ اس طرح یہ ایک چھوٹا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ دوسرا ایک ہوا آخر میں جو عرض کر رہا ہوں کہ انہی دنوں میں قحط سالی، خشک سالی ہوئی، اور میں نے عرض کیا تھا حضرت ابو طالب کثیر العیاد تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے چچا حضرت عباس کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے مال و دولت والے تھے، مال و ثروت والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ اے چچا آپ جانتے ہیں آپ کے بھائی
ابو طالب ان کے تو بھائی ہیں، وہ کثیر العیال ہیں، اور آج کل حالات بھی ایسے ہیں، ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم دونوں ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ایک ایک بچے کو ہم اپنے پاس لے آتے ہیں پرورش کے لیے، تاکہ ان کا بوجھ بھی کچھ کم ہو جائے گا۔ حضرت عباس نے کہا اے بھتیجی یہ تو بڑا اچھا مشورہ ہے۔ یہ حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں ابو طالب کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ جی ہم اس لیے آئے ہیں، ہم آپ سب آپ کے خاندان برادری ہے، ایک ایک بچے کو ہم اپنے پاس رکھیں گے، آپ کے پاس بھی رہے گا ساتھ ساتھ ہے، لیکن آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اس وقت حضرت ابو طالب نے کہا کہ ان کے ایک بیٹے تھے عقیل، کہنے لگے عقیل کے علاوہ جن دو کو چاہو لے جاؤ۔ اس میں حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی مرتضیٰ سے 10 سال تقریباً بڑے تھے، حضرت عباس کا عمر بھی زیادہ تھی، تو حضرت جعفر کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ لے لیا، اور علی ابن ابی طالب ہمارے سر کا تاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ لیا۔ تو یہ دو ہونہار بچے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں اس وقت سے دیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ، 35-36 سال عمر ہے، اس کے بعد پھر 40 سال کی عمر میں وہ پہلے سچے خواب آنے شروع ہوئے، پھر وہ غار حرا میں وحی کا آغاز ہوا، اور پھر وہ دنیا جہان کے سردار کو سب سے بڑی دولت وہاں عطا کی گئی۔ ہماری سب سے بڑی خوش نصیبی اللہ تعالیٰ نے ہم نے ان کا نام لیوا بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمته۔